اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں تصور ربا اور احکام ربا کے حوالے سے جن موضوعات پہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنی ہے ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ ربا کیا ہے، اسلام میں ربا کے مسئلے کی اہمیت کیا ہے، ربا شریعت کی تعلیمات سے کس طرح متصادم ہے، قرآن و سنت نے ربا سے متعلق کیا تعلیمات اور کیا احکام دیے ہیں، اور ربا کی مختلف قسمیں اور مختلف شکلیں کیا ہیں۔ ربا عربی لغت میں اضافے اور بڑھوتری کو کہتے ہیں۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، یعنی اس آیت میں ربا جو ہے وہ اضافے اور بڑھوتری کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اصطلاحی طور پر ربا سے مراد قرض کی اصل رقم پر وہ مشروط اضافہ ہے جو مدت کے مقابلے میں ہو اور جس کا کوئی عوض نہ ہو، یعنی قرض کی اصل رقم پہ وہ مشروط اضافہ جو مدت کے مقابلے میں ہو اور جس کا کوئی عوض نہ ہو، یعنی دیٹ stipulated excess which is without any consideration یا without any counter value۔ اس تعریف میں دو تین چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ربا وہ اضافہ ہے جو کہ قرض کی اصل رقم میں واقع ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خرید و فروخت اور لین دین میں جو اضافہ ہے اسے ہم ربا نہیں کہتے بلکہ ہم اسے پروفٹ یا کہ منافع کہتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ربا میں جو اضافہ ہے وہ معاہدے میں ایک شرط کے طور پر ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے ایک شخص کو 1000 روپے دیے ہیں اور میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ تم 1 سال کے بعد مجھے 1500 روپے دو گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 500 روپے کی جو زائد رقم ہے یہ ربا ہے، یہ سود ہے، اور یہ باقاعدہ معاہدے میں یہ چیز لکھی گئی ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ جو اضافہ ہے یہ ڈیٹر کی یا مقروض کی ایک قسم کی معاہداتی ذمہ داری ہے، یعنی یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ اضافہ ادا کرے، یعنی اس اضافے کا معاہدے کی شرط کے طور پر ہونا۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اضافہ قرض خواہ مقروض سے مانگتا ہے یا چارج کرتا ہے اس کے بالمقابل کوئی چیز نہیں ہوتی، یعنی وداؤٹ اینی کنسیڈریشن یا کہ وداؤٹ اینی کاؤنٹر ویلیو۔ اس سے میری مراد یہ ہے کہ یہ اضافہ بغیر محنت کے ہے، بغیر آپ کے کسی کام کے ہے، بغیر آپ کے سرمایے کے ہے، اور بغیر آپ کی رسک اور ذمہ داری کے ہے۔ یعنی اگر کریڈیٹر یا قرض خواہ مقروض سے 500 روپے کے اضافے کا مطالبہ کرتا ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ 500 روپے کس چیز کے مقابلے میں ہے؟ کیا قرض خواہ نے یا کریڈیٹر نے اس کے مقابلے میں اپنا کچھ سرمایہ لگایا ہے؟ واضح سی بات ہے کہ اس کا اصل سرمایہ تو 1000 روپے ہے، تو یہ 500 روپے اضافی لینے کا اسے حق کس طریقے سے حاصل ہو گیا؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 500 روپے کہ کیا آپ اپنی محنت سے کما رہے ہیں؟ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو کریڈیٹر ہے یا قرض خواہ ہے اس کی کوئی محنت بھی نہیں ہے اس 500 روپے کو کمانے میں۔ تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس 500 روپے کے اضافے کے مقابلے میں قرض خواہ کا کوئی رسک یا کوئی ذمہ داری یا کوئی رسپانسبلٹی بھی نہیں ہے، یعنی کہ جسے کہ ہم لائبلٹی فار لاس کہتے ہیں، یعنی نقصان کی ذمہ داری۔ یعنی میں اس بات کو اس مثال سے آپ کو جو ہے وہ سمجھانا چاہوں گا کہ فرض کریں کہ میں نے ایک شخص کو 1000 روپے دیا ہے اور میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ تم سال کے بعد مجھے 1500 روپے دو، 500 روپے کا اضافہ دو۔ سوال یہ ہے کہ اگر جس شخص کو میں نے قرض دیا ہے اس سے وہ رقم گم ہو جاتی ہے، کوئی شخص جو ہے نا وہ چوری کر لیتا ہے، یا یہ کہ اس نے کسی کاروبار میں وہ رقم لگائی ہے اور اس سے کوئی اسے منافع نہیں ہوتا بلکہ اسے نقصان ہوتا ہے، تو کیا ان صورتوں میں جو قرض دینے والا ہے وہ مقروض کے ساتھ، ڈیٹر کے ساتھ اس کے نقصان میں شریک ہوگا؟ اگر اس کا جواب یہ ہے کہ وہ شریک نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر نقصان کی ذمہ داری اٹھائے، بغیر
مقروض کے ساتھ کسی قسم کا نقصان شیئر کیے، یہ اپنا جو ہے وہ ایک اضافہ وصول کر رہا ہے۔ یہاں سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پتہ چلتی ہے کہ جو کہ اس سارے ایشو کو گورن کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ربح ما لم یضمن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے نفع سے منع کیا ہے جس کے نقصان کی ذمہ داری انسان نہ اٹھائے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ الخراج بالضمان، یعنی بالکل دو سادہ سے الفاظ ہیں، الخراج بالضمان، ایک الخراج اور دوسرا ہے الضمان، الف لام ضاد میم الف نون، الخراج بالضمان۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم اسی نفع کے حقدار ہو کہ جس کا نقصان یا جس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تم تیار ہو۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انٹائٹلمنٹ ٹو پروفٹ ڈپینڈس آن دی لائبلٹی فار لاس، کہ یو آر انٹائٹلڈ ٹو پروفٹ اونلی وین یو آر ریڈی ٹو بیئر دی لاس۔ تم کسی چیز کا نفع اسی صورت میں لے سکتے ہو کہ جب تم اس کا نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہو۔ اس اصول کو اگر ہم خرید و فروخت میں دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بائے یا کہ ایک بیچنے والا تاجر وہ اپنی کاسٹ پرائس پہ، اپنی قیمت خرید پہ اگر وہ اضافہ لیتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اضافہ جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاجر نقصان برداشت کرنے کے لیے بھی تیار ہے، یعنی اس کا اس میں سرمایہ بھی موجود ہے، اس کی محنت بھی ہے، اور مزید یہ کہ وہ اس کا نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ حدیث ہی کہہ رہی ہے کہ تم اسی چیز کا نفع لے سکتے ہو کہ جس کا تم نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہو، یعنی جسے کہ ہم پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کا اصول کہہ رہے ہیں، لائبلٹی فار لاس، کہ اگر آپ جو ہے وہ نقصان کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہیں تو تبھی آپ اس چیز کا جو نفع لے سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو سود خوار ہے یا جو سود لے رہا ہے، کیا وہ مقروض کے ساتھ کسی قسم کا نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہے؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کسی قسم کا نقصان شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو سود ہے اس لحاظ سے شریعت کا یہ جو ایک اصول ہے یا یہ جو ایک قاعدہ ہے اس سے واضح طور پر متصادم ہے۔ یہ جو الخراج بالضمان کا اصول ہے اگر آپ اسے پھیلائیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ بہت سارے ہمارے یعنی جسے ابھی کہہ سکتے ہیں ہمارے کانٹریکٹس میں یا ٹرانزیکشنز میں یا کہ بہت سارے لین دین کے معاملات میں یہ لاگو ہوتا ہے۔ مثلاً یہ جسے ہم پارٹنرشپ کا معاہدہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ کسی کے ساتھ جو شراکت کا معاہدہ کیا ہے کہ میں بھی پیسے جو دے رہا ہوں، دوسرا شخص بھی جو پیسے دے رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پارٹنرشپ میں یا شراکت کے معاہدے میں جو نفع حاصل ہوتا ہے اس نفع کو ہم کیوں جائز قرار دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ نقصان کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار رہتا ہے، یہاں تک کہ جسے ہم سلیپنگ پارٹنر کہتے ہیں، یعنی سلیپنگ پارٹنر سے مراد یہ ہے کہ ایک پارٹنر جو کہ صرف اپنا پیسہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے اور اس کی کوئی محنت اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ سلیپنگ پارٹنر بھی اگر نفع تجارت میں یا کاروبار میں اگر جو ہے وہ نفع ہو تو وہ سلیپنگ پارٹنر بھی اس نفع کا حقدار ہے اور وہ جائز نفع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی الخراج بالضمان، یعنی نقصان کی ذمہ داری اٹھانے کا اصول، کہ وہ جو ہے وہ نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اسے ہائرنگ کانٹریکٹ پہ اپلائی کریں، مثلا میں نے کسی شخص کو کوئی چیز جو ہے نا وہ کرائے پر دی ہے، کوئی گاڑی کرائے پہ دی ہے، میں نے کسی شخص کو کوئی مکان کرائے پہ دیا ہے، سوال یہ ہے کہ یہاں پر بھی تو میں اپنے سرمایہ پہ ایک متعین اضافہ اجرت کی صورت میں یا کرائے کی صورت میں وصول کر رہا ہوں، یہ کیوں جائز ہے؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ مکان کو نقصان پہنچتا ہے، وہ گرتا ہے، کوئی اور اس طرح کی جو بات ہے، جو مشینری میں نے کرائے پہ دی ہے اس سے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ نقصان لینڈ لارڈ کا ہے، لیسر کا ہے، یعنی جس شخص کی وہ چیز ہے آنر کا ہے، نہ کہ لیسی کا یا اس شخص کا کہ جسے آپ نے جنو کرائے پہ دیا۔ یعنی اگر مالک مکان نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجرت اور کرائے کا اسے حق حاصل ہے۔ یہ ہے بنیادی اصول الخراج بالضمان، کہ آپ اسی چیز کا نفع لینے کا حقدار ہیں کہ جس کا نقصان برداشت کرنے یا انگیز کرنے کے لیے آپ تیار ہوں۔ یہ ہے بنیادی چیز ہے۔ اس لحاظ سے میں نے آپ کو بتایا کہ جو کریڈیٹر ہے وہ ڈیٹر کے ساتھ کسی قسم کی جو ہے نقصان کی ذمہ داری شیئر نہیں کرتا۔ یہ ہے وہ بات جو کہ میں نے تعریف میں کہی ہے کہ سود یا کہ ربا
ایک ایسا اضافہ ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے، یعنی وداؤٹ اینی کنسیڈریشن یا کہ وداؤٹ اینی کاؤنٹر ویلیو جو۔ اسلام میں ربا کے مسئلے کو کئی پہلوؤں سے اہمیت حاصل ہے۔ مثلا اسلام عقل حلال پہ زور دیتا ہے کہ ایک مسلمان کی جو کمائی ہے وہ پاکیزہ ہونی چاہیے، جبکہ سود واضح طور پر ایک حرام کمائی ہے، عقل خبیث جسے کہ کہا گیا ہے۔ اسلامی معاشرے میں باہمی تعاون، تکافل، ہمدردی، اخوت، ایثار، قربانی، ان چیزوں پہ جو ہے اسلام زور دیتا ہے، جبکہ سود نام ہی خود غرضی کا ہے، استحصال کا ہے، ظلم کا ہے، لوٹ کسوٹ کا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ تمام اسلام کی تعلیمات جس میں کہ تکافل پہ، ہمدردی پہ، ایثار پہ، انفاق فی سبیل اللہ پہ زور دیے گئے، وہ ساری کی ساری سود سے متاثر ہوتی ہیں، یعنی یہ اس لحاظ سے ان تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام دولت کی منصفانہ اور عادلانہ تقسیم چاہتا ہے۔ آپ نے سورہ حشر میں جو پڑھا ہوگا کہ جس میں کہا گیا ہے کہ کئی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم۔ سورہ حشر میں زکوٰۃ کا فلسفہ یا اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ تاکہ جو دولت ہے وہ چند ہاتھوں میں مرتکز نہ ہو، بلکہ اکویٹیبلی ڈسٹریبیوٹ ہو، عادلانہ طور پر، منصفانہ طور پر پورے معاشرے میں تقسیم ہو اور ہر فرد تک جو پہنچے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ دولت کی عادلانہ اور منصفانہ تقسیم اور ہر فرد تک اس کا پہنچنا، یہ اسلام کا بنیادی اصول ہے، جبکہ سود میں واضح طور پر دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہوتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سودی نظام کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دولت جو ہے وہ سمٹ کر پورے معاشرے کی دولت وہ چند ہاتھوں میں مرتکز ہو کے رہ جاتی ہے، امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے اور غریب تر ہوتا جاتا ہے۔ میرے خیال کے مطابق اس کی ایک بڑی واضح مثال آپ یہ دیکھیں کہ غریب ملکوں کو قرضہ دینے والے ممالک وہ اسی قرضوں کے اور اسی سودی نظام کی بدولت، یعنی اس وقت کوئی 20% ممالک دنیا کے 75 اور 80% وسائل پہ قابض ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جتنا بھی جو سرمایہ ہے، ہمارے جتنے بھی وسائل ہیں، وہ سمٹ کر جو ہے وہ یہ جو سودخوار جو ممالک ہیں ان کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے۔ اور ان قرضوں کے نتیجے میں ہمیں کیا فائدہ پہنچا ہے؟ یعنی اس کے نتیجے میں مالک غریب سے غریب تر ہوئے، بلکہ یہاں تک کہ ہمارا جو اقتدار اعلیٰ ہے، ہماری جو حکمیت ہے، ہماری جو آزادی خود مختاری، ساری کی ساری ان کے ہاتھوں میں گروی ہو کے رہ گئی ہے۔ یعنی یہ سب سے بڑی مثال ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ ایک استحصالی نظام ہے۔ یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ ان سودی قرضوں کے نتیجے میں ملک میں کسی قسم کی کوئی معاشی خوشحالی آئے یا کوئی فلاح و بہبود ہو یا لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے۔ فائدہ اگر پہنچتا ہے تو اسی سودخوار کو، یعنی آپ کو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ساری دنیا کے 75 سے 80% ممالک پہ صرف 20 اور 25% ممالک جو قابض ہیں جو کہ غریب ملکوں کو قرضے دیتے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں ساری کی ساری یہ دولت جو ان کی طرف سمٹ کے جو آ جاتی ہے، اور جس کے نتیجے میں آپ کو اپنی ہر چیز، حتیٰ کہ اپنی عزت و آبرو بھی آپ کو جو گروی رکھنی پڑتی ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑی سطح، چھوٹی سطح پہ آپ دیکھیں کہ پنجاب میں یہ بھٹوں پہ جو کام کرنے والے مرد، عورتیں، بچے، صرف اس وجہ سے کہ اس بھٹے والے نے کسی کو تھوڑا سا جو قرضہ دیا، اب اس کے بعد وہ قرضہ جو ہے وہ اس کے بچے بھی جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، عورتیں بھی جو ادا کر رہی ہیں، پوری نسلیں کے نسلیں ان کی عزت و آبرو تک جو گروی ہو کے رہ گئی ہے۔ تو یہ ہے سود کا، جسے آپ یہ کہیں کہ یہ ایک استحصالی نظام ہے، ایکسپلائٹیشن کا اور انجسٹس کا، یعنی جس وجہ سے کہ اسلام نے اسے جو ہے وہ ایک انتہائی کبیح جرم قرار دیا ہے، یعنی جسے کہ آپ یہ کہیں عام جرم نہیں بلکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے اور انتہائی کبیح جرم۔ آپ نے شاید وہ آیت بھی پڑھی ہوگی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنے سود کے جتنے بھی مطالبات ہیں وہ سارے کے سارے چھوڑ دو، اگر تم ایسا نہیں کرتے تو خدا اور رسول کی طرف سے ایک کھلی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔
یعنی دیکھیں کسی بھی گناہ کے لیے اتنی بڑی وعید نہیں آئی کہ سود کو واضح طور پر خدا اور رسول کے خلاف ایک جنگ قرار دیا، یعنی ایک جنگ، اور وہ جنگ بھی خدا اور رسول دونوں کے خلاف جو ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی اس کے گناہ اور جرم ہونے کا اندازہ آپ اس امر سے بھی جو لگا سکتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ جتنے بھی معاہدے کیے، نجران کے عیسائیوں کے ساتھ معاہدے کیے اور بھی اہل ذمہ کے ساتھ، یعنی جسے کہ ہم سٹیزن شپ کے معاہدے یہ کہہ سکتے ہیں یا کہ شہریت کے، اس میں یہ کہا گیا کہ آپ اپنے مذہب پہ قائم رہ سکتے ہیں، آپ اپنی عبادات کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ تم لوگ جو ہے وہ شراب بھی پی سکتے ہو، تم خنزیر بھی کھا سکتے ہو، یعنی ان چیزوں کی بھی جو ہے وہ ان معاہدوں میں اجازت دی گئی۔ لیکن ایک چیز جو تم نہیں کر سکتے اور وہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں تم سود کا لین دین نہیں کرو گے، خود آپس میں بھی نہیں۔ جو واضح شک یہ کہی کہ جس دن تم میں سے کسی نے سود کا کاروبار کیا اس دن یہ شہریت کا معاہدہ خود بخود منسوخ ہو جائے گا۔ یعنی یہ اتنی بڑی اہم بات ہے کہ جتنے معاہدے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، جتنے معاہدے اہل ذمہ کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیے، جتنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیے، ان میں واضح طور پر یہ کہا گیا کہ اگر کسی یہودی یا عیسائی نے سود کا کاروبار کیا تو اس دن سے اسلامی ریاست کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاہدہ منسوخ ہوگا۔ یعنی اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہم بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ آکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وہم سواء۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے 4 افراد پہ، سود کھانے والے پہ، سود دینے والے پہ، سود کی تحریر لکھنے والے پہ، اور سود کے 2 گواہوں پہ، وہم فی سواء، اور ان میں سے ہر ایک اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ یعنی دیکھیں اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ جو سود کی دستاویز یا تحریر لکھنے والا یا ریکارڈ کرنے والا، رجسٹریشن کرنے والا ہے، اس کا جرم اس سے کم ہے جو کہ سود لے رہا ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سود کی تحریر لکھنے والا اور سود کی اس تحریر پہ گواہی دینے والا، اس ٹرانزیکشن پہ جو وٹنس جو بن رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ اس سے آپ جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سود کتنا کبھی جو ہے وہ جرم ہے اور اس کی حرمت جو ہے وہ کس درجے کی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت میں سود سے متعلق تعلیمات کیا ہیں۔ میں مختصراً آپ کو یہ بتا دیتا ہوں مختلف آیات اور ان کا حوالہ جو ہے۔ قرآن میں 4 مقامات پہ سود کا ذکر آیا ہے۔ ایک ہے سورہ روم کی آیت 39 وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، کہ وہ سود جو کہ تم لیتے اور دیتے ہو اور تمہارا خیال یہ ہے کہ اس سے لوگوں کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، خدا کے نزدیک یہ کوئی اضافہ نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں بات یہ کہی جا رہی ہے کہ یہ جو سود جسے تم لیتے اور دیتے ہو اس خیال سے کہ یہ شاید مال میں اضافے کا جو باعث بنے، خدا کے نزدیک یہ کوئی اضافہ نہیں ہے۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، لیکن جو تم زکوٰۃ اور صدقات اس نیت سے دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو، اللہ کی خوشنودی کی خاطر جو دیتے ہو، یہ ہے اصل اضافہ اور بڑھوتری۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ اور ربا کے درمیان ایک قسم کا تقابل کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ربا از اے کاز آف ڈیکریز آف ویلتھ، ڈیکریز آف بلیسنگ آف اللہ، اور جو زکوٰۃ ہے وہ یعنی اجر میں اضافے اور مال میں برکت کا باعث ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، کہ وہ جو ہے وہ لوگوں پہ ظلم کرتے تھے، وہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے جو کھاتے تھے، اللہ کی راہ سے لوگوں کو جو وہ روکتے تھے۔ اور سورہ نساء کی آیت ہے 161 کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان جرائم کا ذکر کیا ہے کہ جن کا ارتکاب یہودیوں نے کیا تھا،
اور جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کا وہ مستحق بنے. اس میں کہا گیا وَأَكْلِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا، اور یہ کہ وہ سود کا لین دین کرتے تھے جبکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا. وَأَخْذِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا، یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یعنی جن جملہ یا متعدد جرائم کی وجہ سے یہودی اللہ تعالیٰ کے عذاب اور لعنت کا مستحق بنے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ سود کا کاروبار کرتے تھے. اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، آیت ہے 130 کہ جس میں کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ ایمان والو دگنا اور چگنا سود نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو شاید کہ تم فلاح پاؤ. لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ ڈبل اینڈ ملٹی پلائڈ دگنا چگنا سود نہ کھاؤ. بات یہ ہے کہ جو سود عربوں میں اس وقت رائج تھا جاہلیت کے زمانے میں، وہ عام طور پر جو ہے وہ دگنا چگنا ہو جاتا تھا. کہ مثلا یہ ہے کہ ایک شخص کو 1000 روپے دیے ہیں، سال کے بعد جب وہ نہیں دے سکتا تو جو قرض خواہ وہ سے کہتا تھا کہ اچھا میں تمہیں جو ہے نا وہ مزید 1 سال کی مہلت دیتا ہوں اور اب یہ قرضہ 1500 ہو گیا. اگلے سال اگر وہ جو نہیں دے پاتا تو اسے کہتا تھا کہ اچھا جی اب جو ہے وہ میں مزید 1 سال کی تمہیں مہلت دیتا ہوں اور اب یہ قرضہ 2000 ہو گیا. اس طریقے سے یہ قرضہ جو ہے وہ دگنا چگنا ہو جاتا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سود یا کہ اضافہ ویسے ہی ناجائز ہے، لیکن یہ کہ اس سے کئی گنا کر کے وصول کرنا، یہ تو مزید جو ہے وہ ایک قسم کا ظالمانہ نظام ہے. میرے خیال کے مطابق ہمارے ہاں یہ جو ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کے قرضے ہیں، یہ شاید وہی ڈبل اینڈ ملٹی پلائڈ انٹرسٹ میں، کہ کبھی اگر آپ نے اخباروں میں نیلامی کے اشتہار دیکھے ہوں کہ مثلا کہ ایک شخص نے 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس سے قرضہ لیا ہے، اس کے بعد وہ نہیں دے سکتا، تو بعض اوقات 8، 9 یا 10 سال کے بعد جس وقت اس کے گھر کی نیلامی ہوتی ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ 1 لاکھ کی رقم جو ہے وہ 10 لاکھ ہو گئی ہے. یعنی کبھی بھی اگر آپ آج کے بعد اس نقطہ نظر سے جو ہے وہ اس اشتہار پہ غور کریں کہ وہ نیلامی کا یا کرکی جسے جو کہتے ہیں، کہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ یعنی کہ اوریجنل اماؤنٹ کیا تھی اور اب اس نے جو ہے نا وہ واجب الادا کیا ہے اور اس نے ادا کیا کرنی ہے. کیوں کہ وہ ڈبل ملٹی پلائڈ وقت کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ دگنا چگنا جو ہے. یا ہمارے جتنے بیرونی قرضے ہیں، ہو سکتا ہے کہ 1 کروڑ روپیہ قرضہ لیا ہو اور اس کے بعد ادا ہمیں جو ہے نا وہ 1 ارب اور بعض اوقات کتنا جو ادا کرنا پڑتا ہے. بلکہ اس وقت تو پاکستان جو ہے وہ جو اصل رقم تو اپنی جگہ موجود ہے قرض کی، اس وقت ہم صرف سود ادا کر رہے ہیں. یعنی یہ جتنی ہم اس وقت جو ہے نا قرضے واپس کر رہے ہیں، وہ قرضے واپس نہیں کر رہے بلکہ اس پہ جو سود ہے وہ ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ رقمیں بھی بڑھتی جاتی ہیں کہ مثلا یہ ہے کہ وہ ہماری کرنسی کو جو ہے نا وہ کم کرتے جاتے ہیں، اپنی کرنسی کو جو بڑھاتے ہیں، اس ایکسچینج میں مزید جو ہے ان کا قرضہ بڑھتا جاتا ہے. یعنی اس وقت ہم بڑے فخری انداز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اتنا قرضہ جو واپس کر دیا ہے، وہ در حقیقت سود ہوتا ہے. اصل رقم جو ہے نا وہ اپنی اسی طریقے سے جو ہے نا وہ موجود ہوتی. تو یہ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیات ہیں اور وہ ہیں 275 سے لے کر 281 تک، جس میں کہ کوئی 5-6 اہم باتیں جو بتائی گئی ہیں. مثلا آپ آغاز میں دیکھیں کہ زکوٰۃ، صدقات اور ربا کے درمیان ایک قسم کا تقابل کیا گیا اور یہ بتایا گیا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ اور صدقات ایک پسندیدہ عمل ہے اور وہ باعث اجر و ثواب ہیں، جبکہ ربا جو ہے وہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے اور قابل مذمت عمل ہے. اسی طریقے سے ربا اور بے کے درمیان فرق بتایا گیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ بے جو ہے حلال ہے اور ربا جو حرام ہے. وجہ نہیں بتائی گئی کیونکہ وجوہات بڑی واضح ہیں کہ بے میں جو اضافہ ہے وہ آپ محنت کے مقابلے میں لے رہے ہیں، ذمہ داری کے مقابلے میں لے رہے ہیں، جبکہ ربا کے اندر جو اضافہ ہے وہ بغیر محنت کے اور بغیر نقصان کی ذمہ داری کے اٹھا رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طریقے سے اس آیت میں جو ہے نا وہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مسلمان سود کے اپنے سابقہ مطالبات چھوڑ دیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، کہ اللہ سے ڈرو اور جو تمہارے آؤٹ اسٹینڈنگ کلیمز آف ڈیٹ ہیں یا جو تمہارے پرانے مطالبات ہیں ان تمام کو چھوڑ دو اگر تم صحیح معنوں میں مومن ہو. اسی طریقے سے اس میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ ایک قرض خواہ کا جو حق ہے وہ صرف اس کی اصل رقم پر ہے،
وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ کہ اگر تم توبہ کرو تو تم جو ہے وہ صرف اپنے راس المال کے حقدار ہو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ قرض خواہ کا جو حق ہے وہ صرف جو ہے وہ راس المال کا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہے، راس المال سے زیادہ نہیں لے سکتا. اسی طریقے سے انہی آیات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سود پہ اصرار کرنا یہ خدا اور رسول کے ساتھ جنگ کے مترادف ہیں. انہی آیات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قرض خواہ کا یعنی کریڈیٹر کا مقروض سے کوئی اضافی رقم طلب کرنا یہ قسم کا ظلم ہے. لا تظلمون مطلب یہ ہے کہ آیت کے الفاظ ہیں لا تظلمون ولا تظلمون کہ قرض خواہ کا مقروض سے کوئی اضافی رقم طلب کرنا یہ قسم کا ظلم ہے. انہی آیات میں یہی بتایا گیا ہے کہ مقروض کا قرض خواہ کو اس کی اصل رقم نہ ادا کرنا یا جان بوجھ کر اس میں ٹال مٹول کرنا یہ قرض خواہ کے ساتھ ظلم ہے. دیکھیں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. مطلب یہ کہ آیت میں لا تظلمون ولا تظلمون کہ نہ ظلم کرو اور نہ تم پہ ظلم ہو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک طرف تو اسلام نے مقروض پہ ظلم سے منع کیا ہے اور دوسری طرف قرض خواہ پہ یا کریڈیٹر پہ ظلم سے جو منع کیا ہے. مقروض پہ ظلم کیا ہے کہ جو قرض خواہ ہے وہ اس سے اضافی رقم طلب کریں. قرض خواہ پہ ظلم یہ ہے کہ ایک مقروض جو ہے وہ ادائیگی کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے باوجود جو ٹال مٹول کر اچھا جی کل آ جائیں پرسوں آ جائیں ابھی میرے پاس چیک بک نہیں ہے فلانے نے مجھے دینا وغیرہ وغیرہ، ایک قسم کا جان بوجھ کے جو تنگ کرنا جائے. یا دوسرا یہ کہ صاف طور پر مکر جائے انکار کر دے کہ میں جو نہیں دیتا. اسلام نے ایک بیلنس رکھا ہے، ایک توازن رکھا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ آپ مقروض کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کو منع کریں بلکہ قرض خواہ کے ساتھ ظلم کو بھی جو منع کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ یعنی ایک طرف تو آپ قرض دینے کی ترغیب دلائیں اور یہ کہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے، لیکن دوسری طرف مقروض کو آپ چھوڑ دیں کہ مطلب یہ کہ وہ جان بوجھ کر قرضے نہ دے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ ایک نیکی کے کام کو روک رہے ہیں کہ کوئی شخص بھی پھر آئندہ جو ہے وہ کسی کی مدد کے لیے جو قرض نہیں دے گا. تو یہ دونوں چیزوں کو کہا گیا ہے کہ لا تظلمون ولا تظلمون. اسی طریقے سے ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر مقروض اسرت کی حالت میں ہے، تنگ دستی کی حالت میں ہے اور وہ قرض ادا کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت نہیں رکھتا تو اسے مزید مہلت دی جائے. فَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. اور پھر اس کے بعد آخری بات یہ بتائی گئی کہ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ. لیکن یہ کہ اگر تم ایک نادار اور ایک مفلس یا انسالوینٹ مقروض سے اگر تم جو ہے وہ قرض کو معاف کر دو تو یہ ایک نیکی کا کام ہے. ان کنتم تعلمون یعنی مفلس یا انسالوینٹ یا نادار مقروض سے قرض کو جو ہے وہ مکمل طور پر معاف کر دینا یہ نیکی کا کام ہے. تو یہ سورہ بقرہ کی یہ جو آیات ہیں اس میں کوئی 8-10 بہت اہم قسم کی تعلیمات یا کہ ہدایات جو دی گئی ہیں. احادیث کے حوالے سے میں نے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے سامنے جو پیش کر دی تھی. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ربا کی جو ہے وہ اقسام کیا ہیں یا مختلف اس کی جو شکلیں کیا ہیں. ایک تو یہی ابھی جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ قرضوں پہ جو اضافہ آپ لیتے ہیں مشروط اضافہ، یہ ایک ربا کی شکل ہے. یعنی یہ تو ہے اس کی اہم قسم کہ جسے ہم جو ہے نا ربا نسیہ بھی کہتے ہیں یا ربا دیون بھی کہتے ہیں کہ دیون یا کہ قرضوں میں واقع ہونے والا ربا جو ہے. اس کے علاوہ ایک اور ربا ہے کہ جسے احادیث میں ربا الفضل کہا گیا ہے. ربا الفضل جو ہے یعنی ربا تو اسی طریقے سے لکھا جائے گا اور الفضل یعنی فے زواد لام اور اس کے ساتھ الف لام جو ہے ربا الفضل جو ہے ربا بائی وے آف ایکسیس جو ہے. اس کا میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا پس منظر بتاتا ہوں. یہ کوئی تقریباً 15-16 احادیث ہیں جو کہ غزوہ خیبر کے یعنی آس پاس جو ہے وہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں یا کہ اس وقت کی جو روایات ہیں. ان میں سے 1-2 احادیث میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سلسلے میں بڑی مشہور حدیثیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ سونے کا سونے کے ساتھ تبادلہ، چاندی کا چاندی کے ساتھ تبادلہ، گندم کا گندم کے ساتھ تبادلہ، جو کا جو کے ساتھ تبادلہ، نمک کا نمک کے ساتھ تبادلہ اور کھجور کا کھجور کے ساتھ تبادلہ برابری کی بنیاد پر ہو اور دست بدست ہو.
یعنی 10 سے مراد یہ کہ ہینڈ ٹو ہینڈ، یعنی سائملٹینیس ٹرانزیکشن ہونا چاہیے. اور اگر اجناس مختلف ہوں تو اس صورت میں تم جس طرح چاہو تبادلہ کرو، بشرطے کہ یہ جو تبادلہ ہے وہ یدن بے یدن، یعنی کہ دست بدست ہو یا کہ ہینڈ ٹو ہینڈ ہو. یہ جو حدیث ہے، اسی مضمون کی حدیث جو ہے وہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طریقے سے اور بہت ساری حدیث ہیں. یعنی ان احادیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر ایک ہی طرح کی، ایک ہی جنس کی دو چیزوں کا باہمی تبادلہ و ایکسچینج ہو تو اس میں دو چیزوں کا لحاظ رکھا جائے گا. مطلب اگر سونے کا سونے کے ساتھ، چاندی کا چاندی کے ساتھ، گندم کا گندم کے ساتھ اگر تبادلہ ہو تو وہ برابری کی بنیاد پر ہوگا. ٹھیک ہے جی، ایکول جو ہے وہ، یعنی ایکویلٹی ان کوانٹٹی، برابری کی بنیاد پر ہو. یعنی یہ نہیں ہے کہ 5 کلو کے مقابلے میں آپ دوسرے شخص سے 10 کلو یا 15 کلو لیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ فوری طور پر یہ تبادلہ ہو، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر سونے کا چاندی کے ساتھ تبادلہ ہو، گندم کا جو کے ساتھ تبادلہ ہو، تو اس صورت میں حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ اب اس صورت میں برابری ضروری نہیں ہے، برابری شرط نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ صرف ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ تبادلہ جو ہے وہ دست بدست ہو، ہینڈ ٹو ہینڈ ہو، سائملٹینیس ٹرانزیکشن ہو، کہ ایک ہاتھ سے آپ لیں اور دوسرے ہاتھ سے آپ دیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ٹرانزیکشن کی ضرورت کیا ہے، یا اس میں کیا مسائل پیدا ہو رہے تھے کہ جس کی وجہ سے یہ بات کہی گئی. یہ جو ربا الفضل کی حدیث ہیں، یہ ایک خاص پس منظر میں آئی ہیں، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ مدینے میں رہنے والے یہودی عام طور پر کھجوروں میں یا جو میں یا اس طرح کی چیزوں میں اس طرح کے تبادلے کو استحصال کا یا ایکسپلائٹیشن کا ذریعہ بناتے تھے. مثلا کہ ایک شخص کو یہ کہا کہ جی آپ کے پاس یہ جو 10 کلو انفیریئر یا کہ ردی جو ہے وہ کوالٹی ہے، یہ تم دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں جو ہے نا وہ 2 کلو یا 3 کلو اچھی کھجوریں جو ہے نا وہ دے دیتا ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 یا 3 کلو دے کے اور اس کے مقابلے میں آپ جو ہے نا ایک بھاری مقدار اس سے جو لے لیتے تھے. بعد میں پھر آپ ان کی جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی یا کہ ہولڈنگ کرتے اور ضرورت کے وقت اسے مہنگے داموں میں مارکیٹ میں فروخت کرتے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح کا تبادلہ، ایک ہی طرح کی یا ایک ہی جنس کی دو چیزوں کا تبادلہ عام طور پر استحصال کا ذریعہ بن رہا تھا، ایکسپلائٹیشن کا ذریعہ بن رہا تھا، کہ آپ جو ہے وہ اچھی کوالٹی کے نام پہ دوسرے شخص سے ایک بہت بڑی مقدار جو وہ لے لیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استحصال کا دروازہ بند کرنے کے لیے یہ کہا کہ آج کے بعد اگر کوئی شخص جو ہے وہ تبادلہ کرنا چاہتا ہے تو وہ جو ہے برابری کی بنیاد پر کرے. اس کا مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس استحصال کا دروازہ بند کرنا چاہتے تھے. یہ نہیں ہے، دیکھیں، ورنہ یہ ممکن ہے کہ یعنی آپ کے پاس اچھی کوالٹی کے چاول ہوں، دوسرے کے پاس جو ہے نا وہ انفیریئر کوالٹی کے چاول ہوں، اور ہم یہ کہیں کہ جی لازماً یہ تبادلہ برابری کی بنیاد پر ہو. یہ بات نہیں ہے. یعنی حدیث کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لازماً دو افراد کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنی کوالٹی کو اگنور کریں اور لازماً برابری کی بنیاد پر کریں، بلکہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی اس کی وجہ سے کوئی استحصال پیدا ہو رہا ہے تو اس استحصال کا دروازہ بند کیا جائے. یہ ہے بنیادی بات. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ سونے اور چاندی کا تبادلہ کیوں برابری کی بنیاد پر ہو؟ میرے خیال کے مطابق اس کی ریلیونس آج بھی موجود ہے. سونے اور چاندی کو تھوڑی دیر کے لیے ہم ریپلیس کرتے ہیں ڈالر اور روپیز سے. کیا مطلب یہ کہ میں ایک شخص کو جو ہے نا وہ $1000 دے رہا ہوں اور اس سے میں $60,000 پاکستانی جو وصول کر رہا ہوں. فرض کریں کہ یہ تبادلہ برابری کی بنیاد پر نہ ہو. میں نے ایک شخص کو $1000 دے دیے ہیں اور اس وقت اس کی قیمت جو ہے وہ مثلا $60,000 ہے. وہ شخص مجھے ابھی رقم دینے کی بجائے سال کے بعد آ کے اور وہ کہتا ہے یہ لیں جی $60,000. تو میں تو کہہ سکتا ہوں کہ نہیں جی، اب آپ مجھے 60,000 نہیں بلکہ اب آپ مجھے 80,000 یا 90,000 روپے دیں گے. کیوں؟ یہ جو 20-30 ہزار روپے آپ خام خواہ بغیر محنت کے آپ میرے پیسوں پر آپ کو کما رہے ہیں. کیونکہ سونے اور چاندی کے تبادلے میں یا ڈالر روپی کے تبادلے میں لازماً پرائسز کا ایک قسم کا فلکچویشن، اپریسیشن یا ڈپریسیشن، اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، جس کا کہ فائدہ ایک فریق کو ہوتا ہے دوسرے کی قیمت پہ. یہی وجہ کہ کہا گیا کہ جب بھی سونے اور چاندی کا تبادلہ ہو یا دوسرے الفاظ میں دو مختلف کرنسیز کا تبادلہ ہو تو لازماً برابری کی بنیاد پر ہو. منی چینجنگ جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ لازماً
ہینڈ ٹو ہینڈ ہونی چاہیے. سائملٹینیس جو ہے وہ ٹرانزیکشن ہو, یا یہ کہ پرومپٹ پوزیشن کہ آپ اسی وقت جو ہے نا اس کا قبضہ دیں. اس میں کسی قسم کا یعنی جو تاخیر ہے وہ ایک قسم کے ربا ہے. یہ تو ہے دوسری قسم. یعنی حدیث ہی کہہ رہی ہے نا کہ فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ, کہ اگر یہ جو چیزیں ہیں وہ مختلف ہوں, یعنی یہ نہیں کہ سونے کا بلکہ سونے کا چاندی کے ساتھ, اگر چیزیں مختلف ہوں یعنی مختلف الجنس جو چیزیں ہیں ان کے درمیان تبادلے میں صرف ایک ہی شرط ہے, اور وہ ہے پراؤنڈ پوزیشن یا کہ سائملٹینیس ٹرانزیکشن. اس کے بعد جو ایک اور چیز ہے اسے حدیث میں بیع العینہ کہا گیا ہے. بیع کے الفاظ تو کلیئر ہیں کہ بیع عین, العینہ میں عین یہ نون ہے اور الف لام اس سے پہلے آپ لگا لیں العینہ, الف لام عین یہ نون اور گولتے, بیع العینہ. یعنی اسے ہم بائی بیک ایگریمنٹ کہہ سکتے ہیں, یعنی BUYBACK بائی بیک ایگریمنٹ جو, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بیع بشرط خریداری جو, کہ مطلب ہے کہ آپ چیز بیچ رہے ہیں اور دوبارہ وہی چیز آپ جو خرید رہے ہیں, یعنی فروخت بشرط واپس خریداری. یعنی یہ ایک رف سائز کا ٹرانسلیشن ہو سکتا ہے بائی بیک ایگریمنٹ جو. بائی بیک ایگریمنٹ کیا ہے؟ بائی بیک ایگریمنٹ یہ ہے کہ مثلا مجھے 1000 روپے کی ضرورت ہے. اب ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ میں ایک شخص کو یہ کہوں کہ بھائی تم مجھے 1000 روپے قرض حسنہ دے دو, وہ یہ کہتا ہے نہیں جی میں تو تمہیں قرض حسن نہیں دیتا, یعنی بلا سودی قرض. دوسری صورت یہ ہے کہ میں اسے کہوں کہ اچھا جی تم جو سود پہ مجھے جو ہے وہ یعنی 1500 روپے پہ کہ سود پہ تم مجھے جو دے دو 500 روپے کے اضافے کے ساتھ. وہ کہے گا نہیں جی توبہ استغفار, یہ تو گناہ ہے, میں کیسے جو ہے تمہیں. اچھا اب تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے وہ کہتا ہے اچھا چلیں جی ہم اس کے لیے کوئی ہیلا جو ہے نا وہ لیگل ڈیوائس جو ہے نا اس کے لیے تلاش کرتے ہیں, اور اس کے ذریعے ہم جو ہے وہ میں اضافہ بھی لے لوں گا اور ساتھ ہی ساتھ ہم جو ہے نا وہ سود کی حرمت سے بھی بچ جائیں گے. وہ ہیلا کیا ہے؟ وہ ہے بیع العینہ جو, کہ مثلا میں اسے کہتا ہوں اچھا چلیں ٹھیک ہے, یعنی مجھے پیسے کی ضرورت ہے تو میں اسے کہوں کہ اچھا جی میں یہ اپنی گھڑی 1000 روپے میں فروخت کرتا ہوں. میں نے فروخت کی اور ساتھ ہی اسے یعنی اس شرط پہ کہ میں دوبارہ یہی گھڑی اس سے 1500 روپے میں خرید لوں 1 سال کے ادھار پہ. یعنی میں نے تو اسے فروخت کر کے اور 1000 روپے جو قیمت کے طور پر وصول کر لیے, اب اس کے بعد میں یعنی دوبارہ یہی گھڑی میں نے اس سے 1500 روپے میں جو ہے نا وہ خرید لی, اور یہ میں 1500 روپے سال کے بعد دوں گا. گھڑی دوبارہ میرے پاس آ گئی ہے ٹھیک اسی وقت جو ہے, کہ مطلب میں نے دی اور اسی وقت مجھے جو واپس مل گئی ہے, اور 1000 روپے جو مجھے چاہیے تھے وہ بھی مجھے مل گئے. لیکن یہ کہ میں اس شخص کو 1500 روپے جو دوں گا, یعنی دوسرے الفاظ میں نے اس گھڑی کو درمیان میں رکھ کے یعنی بظاہر میں نے اسے خرید و فروخت کا معاہدہ بنایا, لیکن مقصد میرا جو ہے وہ ایک قسم کا سودی اس سے قرض لینا تھا.